الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو تمام طلبہ کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں تمام طلبہ کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم جانیں گے علمی و عملی نکات کے بارے میں۔ تو اس کے بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات ضرور بتا دوں کہ جو علمی و عملی نکات ہے نا، اس کا جاننا یہ ہم پر بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن پاک کی یہ سمجھ لیں جو یہ ترجمہ جو ہے، یہ اس کا مفہوم کہہ لیں، اس کا روبرو جو ترجمہ کہہ لیں، وہ بیان کیا گیا۔ تو اس میں اپنی طرف سے کوئی ہم وہ نہیں کر سکتے، یعنی بڑھا چڑھا کے یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم قرآن پاک کی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں، نہیں سمجھ آئی بار بار ویڈیو کو سن لیں یا کسی اچھے جو ٹیچر ہیں ان سے رہنمائی لے لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی طرف سے کوشش تو پوری کریں لیکن اس کا معنی غلط لے بیٹھیں، غلط سمجھ بیٹھیں، جس کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں اور معاذ اللہ بندہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ہمیں اچھے انداز سے پڑھنا ہے، نہ کہ اس کو جس طرح دل چاہا اس کو پڑھ لیا یا جو سمجھ میں آیا اس کو وہ معنی لے کے پڑھ لیا۔ ایسا نہیں کرنا، سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس کو صحیح انداز سے یاد کرنا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی اس کو بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی اس کو پڑھتے ہیں، علمی اور عملی نکات۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، جس میں اولین عمل جو ہے وہ نماز ادا کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ MCQs کی صورت میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو جب وہ MCQs کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح انداز سے اس کو پڑھنا ہے تاکہ ہم اس کو اچھے انداز سے اگر وہ MCQs کی صورت میں آئے تو اچھے انداز سے ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، جس میں اولین عمل نماز ادا کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے، قطع رحمی یعنی رشتہ داری سے برا سلوک کرتے اور زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ یہ MCQs کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ تو ہم یہ جو عہد کو توڑتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں یعنی رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ تو ساری بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہی لوگ زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ زمین پر فساد مچاتے ہیں، نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑتے ہیں اور قطعی رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریاں بالکل توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں، وہی لوگ ہی زمین میں فساد مچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور تکبر کرنا یہ شیطانی طرز عمل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کبریائی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی جچتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شایان شان ہے، ہمارے لیے یہ درست عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کبریائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات میں سے ہے، تو یہ ہم کو یہ جچتی نہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، ٹھیک ہے، قانون کی پابندیاں توڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے، یہ شیطانی عمل میں داخل ہو جاتا ہے۔ انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ بھول یا خطا ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لے۔ ظاہری بات ہے، اسی میں انسان کی شان ہے اور اسی میں انسان کی عظمت ہوگی، جس میں جب وہ کوئی بھی غلطی کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوری رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ اور مشکلات اور مصائب یعنی کوئی بھی پریشانی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، بڑی ہو چھوٹی ہو، تو ہمیں یہ قرآن پر رہنمائی کر رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کے بارے میں، یعنی مشکلات اور مصائب میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایمان جو ہے، یہ مسلمان جو ہے ایمان والے، یہ انہی کے ساتھ جو ہے خاص ہے۔ پھر آگے چلیں، موت کی فکر صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ MCQs بن سکتا ہے صاحب ایمان ہونے کی علامت کون سی ہے، ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں موت کی فکر کرنے والا، ٹھیک ہے، یا یہ اس طرح آ جائے
موت کی فکر کرنے والے کی علامت جو ہے یہ کس کے ساتھ مختص ہے؟ ہم یہ کہہ دیں گے صاحب ایمان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے، سعادت اور فضیلت کے حصول محنت اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں اور امتحانوں سے گزار کر اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازتا ہے۔ آگے سورت صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان اور عقیدے کو معیار اور مثالی نمونہ قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے اہل کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول برحق ہیں، لیکن حسد اور اناد کی وجہ سے جانتے ٹھیک ہے جان بوجھ کر جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ جیسے ابو جہل ہو گیا، وہ مانتا تھا اس بات کو، یا رسول اللہ آپ برحق ہیں، آپ رسول اللہ کے، لیکن اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے تکبر و انا کی وجہ سے یہ حضور علیہ السلام کا کلمہ ہی نہ پڑھا۔ بندہ اگر دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کتنا یاد رکھتا ہے، تو وہ دیکھے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے، یہی بندے کی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو رب تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، ٹھیک ہے، اور میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ آگے ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کی جو مکمل جامع ہونے کی جو علامت بیان کی جا رہی ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، ٹھیک ہے، سب سے بڑھ کر مال جان اولاد دنیا و ما فیہا، جو کچھ بھی ہے دنیا میں سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایکسکیوز بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کن لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ دعا مانگنے والوں کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ دنیا پرست صرف دنیاوی چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں اور وہ آخرت میں نعمتوں سے محروم ہوں گے، جبکہ نیک بندے جو ہیں وہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو دنیا دار ہے اس نے دنیا ہی مانگنی ہے، دنیا ہی کو طلب کرے گا، حل بھی مزید حل بھی مزید، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں۔ لیکن جو دیندار ہوگا، جو دین کو جاننے والا ہوگا، وہ دنیا کی بھی بھلائی مانگے گا اور آخرت کی بھی بھلائی چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بیان کی ہے۔ ایمسیوز بھی بن سکتا ہے کہ یہ بلکہ سوال کا جواب بھی ہے، جو لانگ شارٹ جو سوال آتا ہے نا ان میں جو شارٹ کا جواب بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے والوں کی ترتیب یہاں بیان فرما رہا ہے کہ پہلے کن کو حصہ دینا چاہیے؟ پہلے والدین کا حصہ، پھر رشتہ داروں کا، پھر جو ہے دیگر حاجت مند جو ہے ان کا حصہ ہے۔ انسان اپنی لا علمی یا ناقص علم کی وجہ سے فائدے کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس قوم میں اجتماعی بزدلی آ جائے وہ زوال اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتی۔ دین میں کوئی خبر جبر نہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ ابھی آیت کریمہ جو ہے یہ دوسرے پارے میں، ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں، جبر نہیں، یعنی دین قبول کرانے میں کسی پر جبر و زبردستی جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ احسان جتلانے اور دکھاوا کرنے اور تکلیف پہنچانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو مشکل وقت اس کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی جیب خرچ دے دیتا ہے یا کوئی ایسی چیز دیتا ہے جو اس کی زندگی میں استعمال ہونے والی ہے، روز مرہ میں استعمال ہونے والی ایسی کوئی چیز دے دی ہے، اب وہ بندے کی ضرورت پوری ہو گیا ہے تو بعد میں وہ بندہ احسان جتلائے، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں یہ فلاں چیز دی تھی، فلاں موقع پر مال دیا تھا، اس طرح وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ قرض کے معاملات کو تحریر میں لانے اور ان پر گمراہ ہونے کی تلقین فرمائی گئی۔
آگے سود سے حاصل ہونے والے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کے انجام مفلسی اور تباہی ہے، ٹھیک ہے۔ سود میں برکت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا سود جو ہے وہ حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی کو دیا اس نے مشکل وقت میں اگر 20 لاکھ، تو وہ مطالبہ کرے کہ میں جب واپس جو لینے والا ہے جو ہے، ٹھیک ہے، پیسے جو لینے والا جس نے پیسے دیے تھے 20 لاکھ، ضرورت پوری ہو گیا اب اس نے واپس لینے تھے، تو وہ مطالبہ کرے 21 لاکھ کا 25 کا، تو یہ جو اوپر پیسے لے رہا ہے نا 20 کے اوپر، یہ سود کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، منافع کی صورت میں، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، تو اس سے انسان جو ہے وہ مختاجی میں اور تباہی میں آ جاتا ہے۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ انسان بوئے گا دنیا میں، جو کچھ بھی اعمال کرے گا قیامت کے دن وہی اس کا صلہ پائے گا، اسے اچھے اعمال پر ثواب اور برے اعمال پر